تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر۔ حیدرآباد پولیس شہر کے جوبلی ہلز علاقے میں 28 مئی کی رات پیش آنے والے عصمت دری کے واقعے کے شواہد اکٹھا کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملزمان نے سفید رنگ کی انووا کار کو صاف کر کے جرم کے ثبوت کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں 17 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اجتماعی عصمت دری کے سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے MLA اور TRS لیڈر کے رشتہ داروں کے نام سامنے آئے ہیں۔ پولیس نے ملزم کے خلاف تعزیت ہند کی دفعہ 201 جرم کا ثبوت غائب کرنا یا مجرم کی اسکریننگ کے لیے غلط معلومات دینے کا مطالبہ کیا۔ تاہم ملزم کی بہترین کوششوں کے باوجود تفتیش کار اتوار کو تقریباً 3 گھنٹے تک برآمد شدہ ریڈ مرسڈیز اور انووا کی جانچ پڑتال کے بعد بھی کچھ اہم شواہد اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پولیس نے جرم میں استعمال ہونے والی دوسری کار انووا کو 4 جون کو برآمد کیا تھا۔ اس سے قبل پہلی کار ایک سرخ مرسڈیز کو ضبط کیا گیا، جبکہ تفتیش کاروں نے انووا سے حیاتیاتی سیال لمبے بالوں کے تار، بالیاں اور دیگر مواد اکٹھا کیا جو مبینہ طور پر جرم میں استعمال کیا گیا تھا۔ سوراخ کرنے والی ٹیم نے لمبے بالوں کے کناروں، ایک خاتون کے جوتے، چہرے کے ماسک، سینیٹائزر اور شٹل کاکس کو دریافت کیا۔ سرخ مرسڈیز میں دیگر اشیاء، دونوں گاڑیوں کے فنگر پرنٹس بھی لے لیے گئے ہیں، تاہم اہم شواہد فورینسک جانچ کے لیے بھیج دیے گئے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی 2 مختلف معاملات پر طوفان کی زد میں ہیں۔ ایک حیدرآباد اور تلنگانہ میں عصمت دری اور اجتماعی عصمت دری کے واقعات میں اضافہ اور دیگر جرائم بشمول قتل اور اراضی پر قبضے کے معاملات جن میں TRS کے ارکان ملوث ہیں، اور 2 ذاتی طور پر ان کے اپنے پوتے کے ساتھ حالیہ جوبلی ہلز پب گینگ ریپ کیس میں مبینہ طور پر ایک ملزم ہے۔ دکن کرونیکل سے خصوصی بات کرتے ہوئے محمود علی نے اپنی حکومت اور اپنے پوتے دونوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد ہندوستان کے محفوظ ترین میٹرو میں سے ایک ہے، اور یہ کہ چند ابتدائی پیچیدگیوں کے باوجود اس معاملے میں کسی بھی قصوروار کو بخشا نہیں جائے گا۔ پولیس مکمل اور پیشہ ورانہ تفتیش کرے گی۔ BJP کے گوشہ محل MLA T راجا سنگھ پر ایک اسلامی اسکالر کے خلاف بدزبانی استعمال کر کے مسلمانوں کی توہین کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مسلم عالم مولانا علی قادری نے اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ انہیں پارٹی سے معطل کر دیں۔ مولوی نے ANI سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BJP کی ترجمان نپور شرما نے اسلام کی توہین کی تھی، اور دوسری طرف نوین جندال نے بھی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس معاملے کو لے کر BJP حکومت کے نوٹس میں لایا تھا، اور آج BJP نے نپور شرما کو معطل کر دیا تھا اور جندال کو نکال دیا تھا۔ اس کے لیے ہم وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح کی کارروائی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ گنگا جمنا تہذیب ہمیشہ قائم رہے گی اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے گا۔ پولیس کے مطابق حیدرآباد میں ایک اور نابالغ کے ساتھ عصمت دری کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے، جو ایک ہفتے میں تیسرا ہے۔ فوری طور پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ نابالغ کے ساتھ عصمت دری کا پہلا معاملہ 28 مئی کو رپورٹ ہوا، دوسرا اتوار کو اور تیسرا اسی دن سامنے آیا، جبکہ ریپ کا دوسرا کیس جو کل شہر میں رپورٹ ہوا تھا 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تازہ ترین واقعے میں ملزم کی شناخت محمد سفیان کے نام سے ہوئی ہے، جس کی عمر 21 سال ہے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب متاثرہ نے اپنی ماں سے پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کے جاری کردہ بیان کے مطابق لڑکی چار مینار کے قریب ایک اسٹور پر ملازم تھی۔ ملزم اسے 31 مئی کو اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ اتر پردیش سے بلڈوزر تلنگانہ کے راستے پر ہے۔ ریاستی BJP صدر بنڈی سنجے کمار نے کہا، BJP جلد ہی ریاست میں اقتدار میں آئے گی۔ تلنگانہ BJP کے سربراہ ریاست میں مجرموں کے گھروں کو مسمار کرنے کے اتر پردیش ماڈل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ حیدرآباد میں اجتماعی عصمت دری کے حالیہ واقعے میں تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR کی بے علمی پر طنز کرتے ہوئے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے سیاستداں کا بیٹا ہے۔ 4 جون کو نامپلی میں BJP کے ریاستی دفتر میں منعقدہ ڈاکٹر K لکشمن ابھینندن سبھا میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے اتوار کو BJP کے ترجمان نپور شرما کی معطلی پر رد عمل ظاہر کیا اور BJP کے انتخابی سلوک پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر BJP واقعی تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے تو ریاستی BJP سربراہ بنڈی سنجے کمار کو ابھی تک معطل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کو تلنگانہ BJP کے سربراہ کو بھی معطل نہیں کرنا چاہیے، جس نے تمام مساجد کو کھودنے اور اردو پر پابندی لگانے کے لیے کھلے عام بیان دیا تھا؟ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ہفتے کو حج ہاؤس نامپلی میں منعقد
عازمین حج کے لیے گردن توڑ بخار کے ٹیکہ کاری کیمپ کا افتتاح کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین HM محمد علی اور محمد سلیم نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ریاستی حکومت حج پر آنے والوں کے بہتر انتظامات کے لیے مؤثر طریقے سے 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ نلگنڈا کے MP N اتم کمار ریڈی نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ریاست تلنگانہ میں پرائیویٹ پارٹیوں کو فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے پرائیویٹ پارٹیوں کو فروخت کرنے کی تجویز کے سخت مخالفت کی ہے۔ وہ رچا بندھن ریتو بھروسہ یاترا کے ایک حصے کے طور پر مختلف دیہاتوں کے دورے کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے، جو سدھی پیٹ ضلع کے حضور نگر حلقے میں ہفتے کو 13ویں دن میں داخل ہو گئی۔ اب تک اتم کمار ریڈی نے ریتو بھروسہ یاترا کے حصے کے طور پر 45 دنوں میں 320 گاؤں میں سے 80 کا احاطہ کیا ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ لیز پر دی گئی سرکاری اراضی کی تفصیلات جنگی بنیادوں پر ہیڈ کوارٹر کو بھیجیں۔ تروپتی سے تعلق رکھنے والی 10 اور 7 سال کی دو بہنیں شطرنج کی دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ وی تروپرمیکا اور اس کی چھوٹی بہن گرودرشنی نے اپنے بہت سے مخالفین پر غلبہ حاصل کیا ہے اور ریاستی سطح کی چیمپئن شپ میں تمغے جیتے ہیں۔ تروپرمیکا نے تلنگانہ، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش میں انڈر 10 شطرنج کی ٹورنامنٹ کھیلی۔ اس سال اپریل میں وشاکھاپٹنم میں منعقدہ ایونٹ جیتنے کے بعد وہ جموں میں 26 اپریل سے 21 مئی تک منعقد ہونے والی قومی چیمپئن شپ میں آگے بڑھی اور 100 کھلاڑیوں کے ساتھ اس ایونٹ میں ٹاپ 16 میں شامل ہوئی۔ تروپرمیکا 1101 کی فائٹ کی درجہ بندی حاصل کی، جسے مہذب سمجھا جاتا ہے اور اس میں بہتری آئے گی کیونکہ وہ مزید میچ کھیلے گی۔ عالمی شطرنج فیڈریشن اور انڈیا شطرنج فیڈریشن نے مشترکہ طور پر درجہ بندی حاصل کی ہے۔ BJP پر 17 سالہ گینگ ریپ متاثرہ کے خاندان کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے عوام کی نظروں میں گھسیٹنے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس نے ہفتے کے روز یہ جاننے کی کوشش کی کہ BJP کے MLA M رگھونندن راؤ ویڈیو کلپس پر ہاتھ اٹھانے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ کیس میں منسلک یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے NSUI کے ریاستی صدر پالموری وینکٹ نے الزام لگایا کہ رگھونندن راؤ نے کیس کو کمزور کرنے کے لیے ویڈیو کلپس جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ BJP MLA انسانیت کی بنیادی اقدار کو بھول گئے ہیں۔ پولیس اور BJP کے درمیان گٹھ جوڑ کا الزام لگاتے ہوئے وینکٹ نے کہا کہ جمعے سے ایک بڑا سیاسی ڈرامہ سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پولیس BJP کارکنوں کو جوبلی ہلز تھانے کے گھیراؤ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے جبکہ ہم احتجاج کی کال دیتے ہوئے کانگریس کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔